بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ سچی کہانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک یہودی کے بیچ کا ہے۔ ایک یہودی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دینار قرض کا واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام راستے میں کہیں جا رہے تھے، اتنے میں وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس یہودی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا صحابہ کرام وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب صحابہ کرام نے یہودی کی اس حرکت کو دیکھی تو انہوں نے یہودی کو سزا دینے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کسی بھی طرح کی سزا دینے سے روک دیا اور کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر سبھی صحابہ دور چلے گئے۔ سورج دھیرے دھیرے گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک پسینہ سے تر ہو گیا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طرح کے غصے کا اظہار نہیں کیا اور کوئی سخت جملہ نہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز وہیں پڑھی۔ پھر رات چھا گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رات وہیں گزاری اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ کرام یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یہ جرأت کہ آپ کو یرغمال بنا کر یہاں بیٹھائے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی پر بھی ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو اس یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، بلکہ میں اس طرح سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صبر کے پیمانہ کو تولنا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے کہ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا اور سخت مزاج اور بیہودہ گفتگو کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات میں بالکل سچ کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث رسالت کے بعد 3 سال تک خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ آپ کھل کر اسلام کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں۔ جب حج کے دن شروع ہوئے تو پورے عرب سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ اے لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اس اعلان کرنے والے کو دیکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں پر بھی آپ نے 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پر مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کا پیچھا کیا لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہیں دیے۔ ناکام و نامراد ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اسی درمیان کسی شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس واقعے کی اطلاع دی اور کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت محمد مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نہایت دکھ ہوا اور آپ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے۔ ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کی ہے، اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ اٹھیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے چلیں، ممکن ہے کہ ہمیں ان کا کہیں نام و نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کی دامن میں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری جان آپ پر قربان، آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ کی ہمیں خبر دے؟ کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتلائے؟ اس وقت حضرت جبرائیل امین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت صفیں تھیں۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خداوند تعالیٰ مجھے آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کا دنیا میں کہیں نام و نشان تک دکھائی نہ دے گا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب و انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، مجھے یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ جبرائیل امین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے، آپ انہیں جواب دیں۔ خدا کی طرف سے اور میری طرف سے آپ انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ اور علی کو آواز لگائی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور پتھر بازی شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا دفاع کرنے لگے۔ جب پتھر بازی تھوڑی رکی تب حضرت خدیجہ گھر سے نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا، اے قریش کے لوگو، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلہ کی معزز اور محترم خاتون کے گھر پر پتھر بازی کرنے لگے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو کم سے کم دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت اور بدنامی نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ کی بات سنی تو شرمندگی کے مارے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان روح فرساں واقعات سے شروع کیا تھا۔ آپ پر کروڑوں سلام ہو، آپ پر لاکھوں درود ہو۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی اور ضلالت اور کفر سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکلیف اٹھائیں اور صدمے برداشت کیے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اچھی اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔